ہند اور راز. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے جب ابو تراب کے صرف علی کے نام پر غور کیا کہ اس میں راز کیا ہے. فارسی کلام پڑھیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں بے ہوش شدم میں اس راز کو حاصل کرتے کرتے اتنی گہرائی میں گیا بے ہوش ہو. شاعر مشرق مصور پاکستان کہتے ہیں میں بے ہوش ہو گیا ولے بہوشم مگر اس بے ہوشی میں بھی مجھے اتنا ہوش تھا کہ مولویوں سے کہہ دو بے ہوش شدم ولے بہوشم گوئی کہ نصیری خاموشم سمجھ لو کہ میں خاموش نصیری ہوا. توجہ ہے میرے محترم صاحب. بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فعل کثیر میں کیا کہیں گے مولوی صاحبان اس نماز کے بارے میں. میرے مولا علی کے القاب میں ایک اہم لقب ہے المصلی مع النبی الی القبلتین. نبی کے ساتھ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والا. میری بات پہ غور کیجیے گا. ختم کیا بیان اب نہ پڑھنا ربائی ورنہ شام تک بٹھائے رہا. توجہ چاہتا المصلی مع النبی علیہ القبلتین نبی کے ساتھ دو قبلوں کی طرف نماز پڑھنا. قبلہ اول بیت المقدس جسے عرف عام میں غلط العام لفظ ہے بیت المقدس. بیت المقدس نہیں بیت المقدس مسجد کے وزن میں. مدینے میں جو کھڑا ہوتا ہے یہاں کتنے حضرات بیٹھے ہوں گے کئی دفعہ مدینے گئے مدینے میں کھڑے ہو کر آپ دیکھیں تو شمال اور جنوب کا فرق ہے موجودہ قبلے میں اور بیت المقدس میں. قبلہ اول میں شمال اور جنوب کا فرق. قبلہ اول کی طرف رخ ہے پیغمبر کا. پیچھے میرا مولا علی پیچھے رضوان اللہ علیہ جماعت ہو رہی اور جیسے ہی پیغمبر رکوع میں گئے ادھر سے جبریل آیا. نہ تکبیر کے وقت آیا نہ قیام کے وقت آیا. جیسے ہی رکوع میں گئے سرکار جبریل آیا اور قرآن کی آیت کی تلاوت شروع کر دی. قد نرى تقلب وجهك في السماء اللہ فرما رہا ہے میں تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں. آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ تو اپنا رخ موڑنا چاہتا ہے کعبے کی طرف قبلہ ثانی کی طرف. اسی عالم میں ارشاد ہو رہا ہے فول وجہک شطر المسجد الحرام. اللہ کہتا ہے میں حکم دیتا ہوں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف موڑ دے. پیغمبر یوں پڑھ رہے ہیں رکوع میں ہے جبریل آ کر کہہ رہا ادھر ہے قبلہ اول ادھر ہے موجودہ کعبہ اور حکم ہے رخ موڑ دے. پیغمبر نے رکوع کی عالم میں موڑنا شروع. توجہ چاہتا ہوں یعنی رکوع کے عالم میں پیغمبر مڑے. بڑے غور سے سنیے گا فنیشنگ ٹچ ہے اسی پر ختم کروں گا میں. فعل کثیر سے ہاتھ ہلانا ہے یا یہ فعل کثیر ہے. توجہ. اچھا اللہ بھی عجیب ہے سمجھ میں تو آتا نہیں. اس کو جب بھی چھیڑ چھاڑ سوچتی ہے تو رکوع میں تو رکوع سے پہلے کہتے مگر نہیں رکوع کے عالم میں پیغمبر مڑ گئے. توجہ چاہتا اور تاریخ کے صفحات میں یہ فقرے درج ہیں پیغمبر کے ساتھ کوئی نہ مڑا سوائے علی.
یعنی جتنے پیچھے نمازی کھڑے ہیں سب کا ڈائریکشن اس طرح، اکیلے علی کا پیغمبر کے ساتھ مڑ کے ڈائریکشن ادھر۔ توجہ چاہتا، پوچھا گیا آپ نہیں مڑے؟ اکثریت نے کہا ہم سمجھے رسول بھول گئے۔ ہم یہ سمجھے کہ آئے رسول بھول گئے، اور مولا علی سے پوچھا آپ کیوں مڑ گئے؟ بھئی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ جب جبریل بتا رہا تھا تو علی جبریل کی زبان سن رہے تھے، یا تو یہ ہے، مگر علی نے اس کا جواب یہ دیا کہ میری اطاعت تو رسول کی اتباع کا نام ہے، میری نماز رسول کی پیروی کا نام ہے۔ اور جب قرآن نے آواز دی کہ یہ میں نے رکوع میں کیوں مڑوایا، تو قرآن نے آواز دے کر کہا صرف یہ دیکھنے کے لیے میں یتبع الرسول کہ رسول کی اتباع کرتا تھا، رسول کی اتباع کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے نتیجہ آپ نکالیں، انہوں نے چونکہ لفظ وکیل آل محمد کہہ دیا اس لیے میں وکیلانہ بات بھی کرتا چلوں۔ توجہ چاہتا ہوں، اب آپ خود یہ سوچئے کہ کوئی نہ مڑا سوائے علی کے، جماعت کا رخ ایک طرف، علی کا رخ ادھر جدھر پیغمبر کا، نتیجہ خود نکال لیجیے۔ اگر جماعت کے ساتھ رہو گے تو ضروری نہیں ہے کہ نبی کے ساتھ رہو، لیکن اگر علی کے ساتھ رہو گے تو لازماً رسول کے ساتھ رہو گے۔ اب میں شیعہ مولویوں سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں خاص طور پر، اور تمام عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں عام طور پر، یہ پیغمبر یوں تھے، مڑتے مڑتے یوں مڑے، پیچھے علی کھڑے تھے، مجھے بتاؤ کہ جب قبلے کی طرف رخ ہوا پیغمبر کے آگے کون آیا؟ پیغمبر کا رخ ادھر ہے نا، پیچھے میرا مولا علی کھڑا ہے، رخ مڑ گیا یوں تو آگے کون آیا؟ علی آیا۔ ٹھیک ہے، کوئی سنی شیعہ عالم علی کے آگے آ جانے سے مجھے فتویٰ دے کہ رسول کی نماز رہی یا باطل ہو گئی، میں کچھ نہیں پوچھتا، میں کہتا ہوں کعبے کی طرف جب رخ ہوا آگے علی آ گئے تو پیغمبر کے آگے تو کوئی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ علی کے آنے سے آج تک کیوں مولوی خاموش ہے؟ فتویٰ دیں پیغمبر کی نماز رہی یا باطل ہو گئی؟ بولو بولو، باطل ہوئی؟ نہیں نہیں، تو پھر مجھ جیسے طالب علم کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ جب وجود علی سے نماز نبوت باطل نہیں ہوتی تو ذکر علی سے نماز امت باطل کیسے ہوتی؟ جو بات پکارے گرج کبالا دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ گھبراہٹ کو نہیں بیٹھے، بس بڑا وقت لے لیا میں نے۔ عزیزان محترم، بزرگان گرامی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ارے میں کہتا ہوں مولا علی کی ذات تو بہت بلند ذات ہے۔ مولانا ایک بات پیغمبر نے کیا کہا؟ معصومین کے بارے میں فتویٰ دینے والا دین میں اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، یہ بھی ذرا بتا دیجیے۔ گزارش یہ ہے ہر وہ فتویٰ جو معصوم کی عصمت کے خلاف آئے اس کا معصوم کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں۔ بس جہاں عصمت آل محمد مجروح ہوگی
ہم کسی بڑی سے بڑی روایت اور فتوے کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان محترم، ختم ہوا بیان۔ مولا علی کی ذات تو بہت بلند ذات ہے، بہت بلند ذات، اور پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ابوہما افضل منہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار، اور ان کا باپ دونوں کا ان سے بھی افضل۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اور تو بات چھوڑ دیں، کون انکار کر سکتا ہے اس بات سے؟ ایک یہ نماز دیکھی اور ایک وہ نماز دیکھی کہ پیغمبر بھی سجدے میں تھے اور حسین بھی پشت پر سوار تھے۔ 3 دفعہ سبحان رب الاعلیٰ کی بجائے 70 مرتبہ، 70 مرتبہ، اور جب 70 مرتبہ کہہ لیا مسکراتا ہوا نواسا اترا، اور یہ کہہ کر اترا کہ نانا تو نے میری ناز برداری کی ہے 70 مرتبہ، تسبیح پڑھ کر۔ نانا اگر میں نے تیری زبان چوسی ہے اور تیری آغوش کا پروردہ ہوں تو میں وعدہ کرتا ہوں 70 کا جواب اگر 72 سے نہ دیا، 70 کا بدلہ 72 سے نہ اتارا نہیں، تو مجھے تیرا لال کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اور نانا آپ بھی ذرا آ جائیے گا اور میری نماز کو دیکھ لیجیے گا۔ آپ نے سجدے میں سر رکھا، چاہے 70 مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ پڑھا، مگر سجدے سے سر خود تو اٹھایا نا۔ ایک وعدہ آپ بھی کریں کہ جب میں سجدے میں سر رکھوں آ کے دیکھ لیجیے گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں خود سر نہیں اٹھاؤں گا۔ قاتل میں خنجر سر اٹھائے تو الگ بات، میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ عزیزان محترم، خدا شاہد ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو خوش رکھے۔ حسین ابن علی کا سجدہ لاجواب سجدہ، حتیٰ کہ شعراء کو کہنا پڑا اسلام کے دامن میں بس ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شرک۔ سجدہ کب مکمل ہوتا ہے؟ جب اپنی مرضی سے رکھیں، اپنی مرضی سے اٹھائیں۔ دنیا کے سجدے ختم ہو گئے مگر حسین کا سجدہ آج بھی چل رہا، نہ اس نے اپنی مرضی سے سر اٹھایا، نہ سجدہ ختم ہوا، قیامت تک یہ سجدہ چلتا رہے گا۔ عزیزان محترم، ایمان سے بتائیے گا اس سے بڑا بھی کوئی سجدہ گزار ہے؟ پیغمبر کے سجدے لاجواب، انبیاء کے سجدے لاجواب، جناب امیر المومنین کا سجدہ، زیر خنجر قاتل سجدہ لاجواب، امام حسن کا سجدہ، زخمی باپ کا خیال بھی ذہن میں نہ لائے اور جماعت کی تکمیل کروائی 19 رمضان المبارک، اور پھر حسین کا سجدہ، اس سے بڑا کون سجدہ ہو؟ لیکن مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں گے، اتنے سجدہ کرنے والوں میں سید الساجدین کون ہے؟ اتنی عبادتیں کرنے والوں میں زین العابدین کون بنا؟ خدا کی قسم، شام غریبہ جو اس نے سجدے میں سر رکھا، ساری رات ایک سجدے میں گزر گئی، ساری رات ایک سجدے میں گزر گئی، حالانکہ 3 وقت انسان پر ایسے آتے ہیں جب انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ ایک جب زبردست زلزلہ آ جائے، بلڈنگیں گرنے لگیں، جان کی فکر ہوتی ہے، کچھ یاد نہیں رہتا۔ دوسرا جب زبردست طوفان آ جائے، ریت اور مٹی آنکھوں میں پڑنے لگے، کچھ یاد نہیں رہتا۔ تیسرا وہ وقت جب خدا نہ خواستہ چاروں طرف آگ میں گر جائے، انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ بھائیوں دوستوں، بہت مسائل ہو چکے ہیں، صرف شریک عبادت ہونے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں،
خدا کی قسم میرے اس بیمار امام پر شام غریبہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئی. زلزلے پہ زلزلے آ رہے تھے، طوفان پہ طوفان چل رہا تھا، چاروں طرف آگ میں گھرا ہوا تھا. میری شہزادی کہتی ہے جب میں شوروں سے گزر کر بیمار بیٹے کو اٹھانے گئی تو میں نے دیکھا چاروں طرف آگ تھی، بیچ میں بیمار تھا، سجدے میں سر تھا، آسمان سے آواز آ رہی تھی سجدے سے سر اٹھا لے، میں اللہ گواہی دیتا ہوں تو زین العابدین، تو سید الساجدین. اور عزیزوں امام حسین کا سجدہ ہے خنجر کے نیچے ہے مگر ہاتھ تو خالی ہے. اور جب بیمار نے سجدے کی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں تو، اور پھر ایک جگہ سجدہ نہیں، کبھی بازار میں سجدہ، کبھی دربار میں سجدہ، کبھی وادی پرخار میں سجدہ. اور حالت کیا ہے؟ سجدے میں سر جاتا ہے، کوئی زنجیر کھینچتا، کوئی توق کھلاتا، کوئی بیڑیاں کھینچتا. آسمان کو رخ کرتے ہیں، پروردگارا تیرے قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ بھی نہیں کرنے دیتے. آسمان سے آواز آتی ہے زین العابدین فکر نہ کر، آج جدھر تیرا سر مڑتا جائے گا میرا کعبہ مڑتا جائے گا، بے فکر ہو کر سجدہ کر. یہ ہے امام زین العابدین کا سجدہ. اور آخری جملہ عرض کر کے میں اجازت لیتا ہوں، یہی میرا بیمار امام فرماتا ہے میرے سجدے تو کچھ بھی نہیں جو سید الساجدین اور زین العابدین، وہ فرماتا ہے میرے سجدے تو کچھ بھی نہیں اس سجدے کے مقابلے میں جو میری پھوپھی نے کی. سنو گے فرماتے ہیں ما ترکت امتی نافلۃ اللیل ولو کانت علی قطب الجمل، کربلا سے شام تک اونٹ کی ننگی پیٹھ پر نماز تہجد کا بھی سجدہ قضا نہ ہو. اور حوصلے سے سن سکو تو ایک جملہ اور سن لو. بیمار نے کہا کہ میرے سجدے ہیں ہتھکڑیوں میں ہیں مگر ہتھکڑیاں ڈھیلی ہیں، توق میں ہیں مگر زنجیریں ڈھیلی ہیں. اور جو سجدہ میری پھوپھی نے کیا کربلا سے شام تک اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ سجدہ، اور میرا بارہواں امام فرماتا ہے کیسے سجدہ ہے؟ میرا سلام ہو اپنی استادی پر جس کا سر سجدے میں تھا، ہاتھ گردن سے